صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ طَہَارَةٌ وَغُسْلٌ وَطَہَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصَّدْعِ الصَّلَاةُ عَلَيَّ، جس کا ترجمہ ہے یعنی ہر چیز کے لیے پاکیزگی اور غسل ہے، اور مومن کے دلوں کے زنگ کی صفائی مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کہ دنیا میں ہم جو آئے ہیں، اس میں جو بھی اچھا برا عمل کریں گے وہ ہمیں اس کی جزا آخرت میں ملنے والا ہے۔ انسان اس دنیا میں جو بوئے گا وہی آخرت میں پائے گا، کیونکہ قیامت کا دن نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں ملیں گی۔ مگر افسوس، یہ سب جاننے کے باوجود ہم عبادت الہی سے دور اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے بے پرواہ ہو کر جھوٹ، غیبت، چغلی، دھوکہ دھڑی، دنیا کی محبت میں بدمست اور آخرت کی تیاری سے غافل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ویسے تو انسان کی اصلاح میں بہت سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، لیکن آج کے بیان میں ہم 3 ایسی چیزیں سنیں گے جس میں ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ان وجوہات کی بنا پر ہمارے اصلاح میں رکاوٹ بنتی ہے۔ یہ چیزوں کی وجہ سے ہم اپنی اصلاح نہیں کر پاتے، نیکیوں کے طرف نہیں آ پاتے، گناہوں سے نہیں بچ پاتے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1، لمبی امیدیں، بعد میں جا کے توبہ کر لوں گا، بعد میں نمازوں کی طرف آ جاؤں گا، ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو انجوائے کرنے کا لائف ہے، ابھی تو زندگی کو بس یوں ہی کھیل مستی میں گزارنے کی بات ہے۔ شادی ہو جائے، اس کے بعد داڑھی رکھوں گا، اس کے بعد دین کی طرف آ جاؤں گا، اس کے بعد نمازوں کی پابندی کر دوں گا، اس کے بعد حج کرنے چلے جاؤں گا۔ ابھی جو پیسے ہیں اس کو یوں ہی آرام کوئی بھی مطلب خرچ کرنا ہے، حرام کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، یوں ہی بس دنیا کی لذتوں میں خرچ کرنا ہے۔ آخرت میں جا کے جب کم مطلب عمر ہو جائے گا، بڑھاپے کی طرف آؤں گا، تب جا کے حج و عمرہ کر لوں گا۔ ایسے اسے کہتے ہیں لمبی امیدیں باندھنا۔ اللہ کی طرف آنے اور عبادت کی طرف آنے سے اپنے شیطان ہم کو روکتا ہے اور ہمیں لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ تو ایک سب سے بڑی وجہ ہوگی۔ اور جو دوسری وجہ ہے وہ خود احتسابی، یعنی ہم اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے، ہم کس کیٹیگری میں، کس دور پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہم اور فکر نہیں کرتے، اس سے دور ہوتی ہے۔ دوسری ایک یہ وجہ ہوگی جس کی وجہ سے ہم اپنی اصلاح اور نیک اعمال کی طرف رک جاتے ہیں۔ اور جو تیسری سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے بری صحبت، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، برے لوگوں کے ساتھ رہنا۔ یہ 3 وجہ ہیں۔ اب اس کا ڈیٹیلز میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ ایک ایک کر کے۔ آخر میں اس اپنی قالینیں بچھوائی، ہر طرح کے ساز و سامان سے اس عظیم الشان محل کو آراستہ کرایا، ڈیکوریٹ کرا، اور ایک کمرہ مہیا کر دیا، خاص کر دیا، وہاں عمدہ بستر بچھائے اور طرح طرح کے کھانے رکھوائے۔ وہ بادشاہ لوگوں کو بلاتا، عظیم الشان محل اور بادشاہ کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ خوب اس کی تعریفیں کرتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا، کافی ٹائم تک یہ چلتا رہا۔ بادشاہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا، اس کے عظیم الشان محل میں ہر طرح کے گانے باجے اور عیش و عشرت کا سامان مہیا تھا۔ وہ ہر وقت دنیاوی لذتوں میں مگن رہتا تھا۔ ان کاموں نے اسے لمبی امید کی تباہ کن باطنی مرض میں مبتلا کر دیا۔ ایک تو جسمانی امراض ہوتے ہیں، لیکن جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی، اسی طرح یہ لمبی امیدیں، یہ اندرونی بیماریاں جو ہمارے ایمان کو ختم کر ڈالتی ہیں، ہمارے اندر سے ایمان کی لذت کو ختم کر ڈالتی ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک دن اس نے اپنے خاص وزیروں اور مشیروں کو اور عزیز کو بلا کر کہا، تم اس عظیم الشان محل میں میری خوشیوں کو دیکھ رہے ہو، دیکھو میں یہاں کتنے سکون میں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام بیٹوں کے لیے بھی ایسے ہی عظیم الشان محلات بنواؤں۔ تم لوگ چند دن میرے پاس رکو، خوب عیش کرو، انجوائے کرو، اور مزید محلات بنوانے کے بارے میں مجھے اچھے اچھے مشورے دو۔ وہ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ اپنے وزیروں سے، اپنے چاہنے والوں سے۔
تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے بہترین محلات بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ لوگ اس کے پاس رہنے لگے۔ ایک رات بادشاہ سمیت تمام لوگ کھیل کود اور گانے باجوں میں مشغول تھے کہ محل کی کسی جانب سے ایک غیبی آواز آئی، اے موت موت بھول کر عمارات بنانے والے نے بھی لمبی امیدیں چھوڑ دے، کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے۔ لوگ ہنسے یا دوسروں کو ہنسائیں، بہرحال موت ان کے لیے لکھی جا چکی ہے، اور بہت زیادہ امید رکھنے والے کے سامنے تیار کی گئی ہے۔ ایسے مکانات ہر کس نے بنا جس میں تجھے رہنا ہی نہ ہو۔ تو عبادت اور ریاضت کیا کرتا ہے تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس غیبی آواز نے بادشاہ کو کے تمام ساتھیوں کو خوف اور مطلع کر دیا کہ پہلے کے دور میں اس طرح سے ہوا کرتا تھا۔ لوگ آج ہمارے دماغ سمجھتے ہیں ایسے کیسے ہوا ہے، اچانک کیسے آواز آئی۔ یہ تب جب روحانیت کا دور ہوا کرتا تھا، تب ایسے واقعات، تب ایسے آوازیں آیا، غیب سے آواز آتا۔ یہ اللہ کے بندوں کو چھوڑتا تھا جو غافل ہو کر دنیا میں مست ہو جاتے تھے، ان کو اپنی طرف بلانے کے لیے اس طرح کی آواز نہیں دیتی۔ آج لوگ تو خواب میں بولتے نا کہ فلاں خواب میں آئے ہوئے یہ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، کہاں ہے کون سا من گڑت کہانی، من گڑت یہ چیزیں ہوا کرتی تھی تب جب روحانیت میں تھا۔ آج سوشل میڈیا پر برائیوں آئی تو یہ سب چیزیں نہیں نظر آ رہا۔ اس وجہ سے نہیں نظر آتا کہ یہودیوں کا سب سے بڑا مشن تھا کہ اسلام کے لوگوں کو صرف نام رہنا دینا، ان کے اندر کی روحانیت کھینچ لینا، ان کے اندر کی روحانیت کھینچ لینا، اور آج وہی ہوئی صرف نام کے رہ گئے۔ پوچھا آپ کیا محسوس کرو؟ بادشاہ نے جب یہ سنا نا غیر سے آواز اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ تم نے بھی سنا؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی سنا۔ تو کہا کہ جو میں محسوس کر رہا ہوں کیا بھی وہی محسوس کروں گا؟ تو اس کے جو وزیر تھے ساتھی تھے وہ بولے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں اپنے دل پر کچھ بوجھ سا محسوس کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ میری موت کا پیغام ہے۔ لوگوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی عمر لمبی ہو اور عزت بلند ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ اس غیبی آواز اور بادشاہ کے دل سے لمبی امیدوں کا خاتمہ کر۔ لیکن اب مجھے دوستوں کی صحبت کیسے مطلب بندہ دیکھنے کی طرف آنے کی سوچ رہا ہے تو بھی اس کو بھٹکا رہا ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں، تمہاری زندگی لمبی ہو، تمہاری عزت بڑھے، ایسی کوئی بات نہیں، تم اتنا نہ سوچو۔ لیکن بادشاہ کے دل سے یہ سب چیزیں دور ہو، اس میں کتنے سارے لوگ ہیں، لیکن سب سے بہتر ہے اللہ کا جس کے بارے میں پتہ تھا، جس کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اس کا ذکر اپنے آپ دنیا کی حکومت سے دور ہونے لگا۔ اسے عیش و عشرت کے تمام منصوبے یعنی پلانز نہایت معمولی نظر آنے لگے۔ فکر آخرت اس پر غلبہ ہوا، فکر آخرت کا اس پر غلبہ ہوا۔ اس کے ذہن سے خواہشات کی آگ بجھ گئی تھی اور گناہ چھوڑنے کا عزم کر لیا۔ بار بار یوں عرض کرنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے اور یہاں موجود تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اپنے تمام گناہوں اور زیادتیوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے خالق و مالک، اگر تو مجھے دنیا میں کچھ مجدد اور باقی رکھنا چاہتا ہے تو مجھ پر کرم کر دے اور مجھے اس دنیا کی رنگینیوں سے بے پرواہ کر کے تیری طرف مائل فرما دے، اور اگر مجھے موت دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو مجھ پر کرم کر دے اور اپنے کرم سے میرے گناہوں کو بخش دے۔ بادشاہ اسی طرح مصروف اجازت دعا کرتا رہا اللہ رب العالمین اور اس کا درد بڑھتا گیا۔ پھر اس نے ایک کلمہ کے تکرار شروع کر دیا، اللہ پاک کی قسم موت، اللہ پاک کی قسم موت۔ بس یہی کلمات اس کی زبان پر جاری رہا اور اس کا موت اللہ رب العالمین پر رحمت ہو اور ان سب کے صدقے ہماری پیارے جو بھائیوں ہماری اسلام میں سب سے پہلی اور بڑی رکاوٹ بھی امیدیں ہیں، کیونکہ لمبی امیدیں انسان کو گناہوں کے گہرے گڑھے میں دیتی ہیں، خواہشات کا دروازہ کھول دیتی ہیں، انسان کو دنیا و آخرت میں کئی طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہے، انسان کو دنیاوی لذتوں میں پھنسا دیتی ہے، انسان کو قبر کی اور لاٹھی سے غافل کر دیتی ہے۔
گناہوں پر بہادر کرتے ہیں، گناہ کرتے جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، اپنی اصلاح میں رکاوٹ آتی ہے، موت کی تیاری سے پرواہ کر دیتے ہیں، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کر کے اور ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام بھلائیوں سے محروم کر دیتے ہیں، اور دیر دیر زندہ رہنے کی خواہش کی آفت میں مبتلا ہو کر عالیشان محلات کی تعمیرات کا کھیل کے آلات کا مشغول ہو جاتا ہے انسان، دوستوں کے بے فائدہ صحبت اور خادموں کی خواہشات خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، قبر کے اکیلے پن کو بھول جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے دل سے زمین امیدوں کی آگ ختم ہوئی، غفلت کا اندھیرا دور ہوا، بادشاہ شام سے بیزار اور مستقبل دنیا سے جاٹ ہوا، تو اس نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، لمبی امیدوں کے متعلق کتاب پارہ 14 سورۃ الحجر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے تم چھوڑ دیں کہ کھائیں اور مزے اڑائیں اور امید انہیں غفلت میں ڈال ہے تو جلد وہ جان لیں گے۔ مفتی احمد یار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں اس میں تنبیہ یعنی نصیحت ہے کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذت دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایمان والوں کی شان نہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہے اور خواہشات کی اتباع اس کے پیچھے چلنے پر مجبور کر دیتی ہے اور حق سے روکتا ہے۔ لمبی امیدیں کسے کہتے ہیں؟ لمبی امیدوں سے کیا مراد ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ جن چیزوں کا حاصل کرنا بہت مشکل ہو ان کو حاصل کرنے کے لیے لمبی امیدیں باندھ کر زندگی کی قیمتی لمحات کو فضول ضائع کرنا، اسے لمبی امیدیں کہتے ہیں۔ یاد رکھیے لمبی امید شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تفسیر سیرت الجنان میں ہے لکھا ہے کہ لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل و دماغ میں شیطان ڈال دیتا ہے اور اسے موت سے غافل رکھتا ہے، یہاں تک کہ اسی امید پر چلتے جی اچانک موت کا شکار ہو جاتا ہے اور موت اپنے دردناک جال میں دس لیتی ہے۔ پھر اب پچھتاوے کیا ہوگا جب چڑیا گر گئی کھیت، اپنے کیے ہوئے اعمال کے انجام سے گزار ہونا پڑتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس زمانے میں لوگوں کی اکثریت موت کو بھول کر دنیا میں اپنی امیدوں میں کھوئی ہوئی ہے، نہ علم دین سیکھنے کا ذہن ہے اور نہ ہی حلال اور حرام کی تمیز۔ الغرض موت سے غفلت، لمبی امیدیں اور دنیا کی محبت ہمیں بدلنے ہی نہیں دیتی، ہمیں اپنی اصلاح کرنے ہی نہیں دیتی، ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہونے ہی نہیں دیتی اور اس کے رسول میں ہماری آنکھوں کو نم نہیں دیتی، کیونکہ لمبی امیدیں گناہوں کی جڑ اور انسان کی تباہی و بربادی کا ایک سبب ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول فسادها البخل والعمل، یعنی اس امت کا پہلا فساد کنجوسی اور لمبی امیدیں۔ حکیم الامت حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے شرح میں ہمیں فرماتے ہیں یعنی مسلمان کا پہلا گناہ جو دوسرے گناہوں کی جڑ ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 بخل، جڑ ان ریز و فساد کی ہے۔ نمبر 2 لمبی امیدیں کہ یہ غفلت و گناہوں کی جڑ ہے۔ انسان بڑھاپے میں بھی یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو عمر بہت ہے، نیکیاں آئندہ کر لیں گے، اسی خیال میں رہتے ہیں کہ موت آ جاتی ہے۔ اے عاشقان رسول، واقعی یہ حقیقت ہے کہ نفس شیطان ہمیں اس طرح دھوکے میں ڈالتا ہے کہ ابھی دن تو جوان ہو، بڑھاپے میں توبہ کر لینا یا نوکری سے فارغ ہو کر بعد میں توبہ کر لینا، ابھی بڑی عمر بڑی ہے بعد میں توبہ کر لینا یا بڑھاپے میں خوب نیکیاں کر لینا، یہ چیزیں ہمیں اپنے آپ کو بدلنے اور اپنی اصلاح سے روکتی ہے۔ حالانکہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایسے کئی نوجوان نظر آئیں گے جن کی جوانیاں بھی اس طرح کے خیالات میں گزر گئے مگر زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہ کیا، وہ اچانک موت کے شکار ہو گئے، موت نے اپنے ہستی بستی دنیا سے اٹھا کر اندھیری قبر میں پہنچا دیا۔ یاد رکھیے لمبی عمر یعنی لانگ لائف پانے کی لمبی امید نماز قضا کرواتی ہے، زکات اور حج کی ادائیگی میں تاکید کرواتی ہے، ہمیشہ شوق و بھری زندگی پانے کی لمبی امید دکھ تکلیف میں مبتلا کر دیتی
میں مال و دولت کی حوث پیدا کرتی ہے، بلند و بالا المنار یاد کرنے کو بھاتی ہے۔ انسان مجلس سے قیامت بروز قیامت میں اپنے ہر عمل کا جواب دینے کا ڈر اور برے خاتمے کا خوف نکال دیتی ہے۔ مسلمانوں سے دشمنی رکھنے پر بھارتی ہے، توبہ کرنے کی امید پر انسان غیبت کی حسد تکبر جیسے باطنی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور شیطان اس دل پر حکومت کرتا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لمبی امیدیں نیکی و عبادت کی راہ میں رکاوٹ ہے، ہر فتنے اور برائی کی باعث نہیں وجہ بنتے ہیں لمبی امیدیں، اور ایک مرض ہے جو لوگوں کو اور بہت سے امراض میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ لمبی امیدیں ایک ایسا مرض ہے جو بہت سارے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان یہ سوچ سکتا ہے کیا بات ابھی تو ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں، ابھی تو ہم کالج کر رہے ہیں، ابھی تو ہم ملاقات کر رہے ہیں، ابھی تو لائف کا انجوائے کر رہے ہیں، بات ہوا کریں گے۔ آج تک کی بدقسمتی سے آج معاشرے میں والدین اس طرح آئے جائے کہ شادی ہو جائے اس کے بعد آ جانا داڑھی رکھنا ابھی کون سی ضرورت ہے، تمہارا رشتہ ہی نہیں، وہاں ایسے ایسے ہم نے قانون والدین دیتے ہیں جو بچے دین کی طرف دعوت کرتے ہیں ان کو ان کے ماں باپ خود روکتے ہیں دین کی طرف، مولانا جی میں مت جاؤ ابھی تو تمہاری پڑھائی کرنے کا تمہاری جوانی انجوائے کرنا ہے، بات میں سب کرتے وہاں سے، اور ایسے ایسے نوجوان کب رک کر جاتے ہیں کہ والدین رشتہ سے رہ جائے جاتے ہیں۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کو دین کی طرف آنے سے روک دیتے تھے، بعد وہ اسی طرح کے مدنی قافلے والوں کو لوگوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، برائے طرح میرے بچے کو لے کر جائے اور اصلاح کرے، یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل کر چکا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لمبی امیدیں انسان کو غافل اور سست بنا دیتی، جس کی وجہ سے نیکی کرنے سے پہلے ہی دل میں یہ خیال جم جاتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد کر لوں گا، ابھی کافی وقت ہے، عبادت کا موقع فوت نہیں ہونے دوں گا۔ یوں سستی کر کے بندہ نیکی کا موقع ضائع کرتا ہے۔ لمبی امیدیں انسان کو بدعملی کا شکار کر دیتی ہیں۔ یہ جن کے بارے میں ہم نے سنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی جو تمام تصوف ہوتا ہے، تصوف کے امام کہلاتے ہیں، آپ نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ شاگرد کو ایک خط لکھا جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جس انسان کی عمر 40 سال گزر گئی ہو، 40 سال اس کی عمر ہو چکی ہو اور اس کے نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب نہ آ چکی ہو، تو ایسے انسان کو جہنم کی آگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور جو انسان اللہ کی باتیں، اللہ دین کی باتوں سے دور ہو کر دنیاوی لذتوں میں مست ہو چکا ہو، ایسے کو خوف ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے اپنی رحمت کی نظر پھیر لی۔ اللہ پڑھے تو دین کو، سمجھے تو دین کو، دین میں آئیں گے تو دنیا میں مل جائے گی، لیکن دنیا میں دوڑیں گے تو دین سے چھوٹ جائے گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہے، دنیا اور آخرت سے مرتبط ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جو اللہ پاک کی آخرت میں دی جانے والی سزا سے ڈرتا ہے وہ دور کو بھی نزدیک خیال کرتا ہے، اور جو لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بدعملی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ لمبی امیدوں سے چھٹکارا پانے کے لیے لمبی امیدوں کے نقصانات اور موت کو یاد کرنے کے فضائل پر نظر رکھیں، اس کی برکت سے ہم اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری اسلام میں رکاوٹ اور ہمارے نہ بدلنے کی دوسری اہم ترین وجہ خود احتسابی یعنی اپنے اعمال کا جائزہ نہ لینا۔ کیا کر رہے ہیں، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم کس طرح کے والدین کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، بیوی کے ساتھ کس طرح ویوہار ہے، اور پھر ہم کتنا دین میں ہے اور کتنا ہم کو دین معلوم ہے، کتنا ہم نے فرض علوم سیکھ رکھا ہے، ان سب چیزوں سے دور رہنا، کیونکہ ہم اپنے اعمال کا احتساب نہیں کرتے۔ یاد رکھیے خود احتسابی کا نہ ہونا انسان کو اپنی آخرت سے غافل اور نیک اعمال سے دور کر دیتا ہے۔ جو انسان اپنا محاسبہ نہیں کرتا اور اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتا وہ نیکیوں کا شیدائی نہیں بن سکتا اور گناہوں سے ہر دم پڑا رہے گا
اور جو انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے اور نیکیوں کا شیدائی بھی بن جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک شخص برائیوں اور خطاؤں پر اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی زندگی کے سالوں کا حساب لگایا کہ اس نے کتنا سال جیا ہے اس دنیا میں، پوری زندگی کا حساب لگایا تو اس کی عمر 60 سال بنے۔ پھر دونوں کا حساب کیا، پھر دنوں کا حساب کیا تو 21,500 دن بنے۔ تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ ایسے لوگ ہوا کرتے، ایسے اسلاف ہوا کرتے کہ 21,500 دن جب ہوئے تو اس نے چیخ ماری، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا ہائے افسوس، اگر روزانہ ایک گناہ بھی کیا ہوگا تو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں 21,500 گناہ لے کر کیسے حاضر ہوں گا، تو ان گناہوں کا کیا ہوگا جن کا تم نے شمار بھی نہیں کیا۔ ہائے افسوس، میں نے اپنی دنیا آباد اور آخرت برباد کر لی اور اپنے رب کریم کی نافرمانی کرتا رہا۔ میں دنیا میں تو آبادی سے بربادی کی طرف منتقل ہونا پسند نہیں کرتا، تو بروز قیامت بغیر ثواب و بغیر عمل کے حساب و کتاب کے کیسے میں حساب و کتاب دوں گا اور عذاب کا سامنا کیسے کر پاؤں گا۔ پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس طرح سے وہ غمگین ہو گیا، جب اس کو حرکت دے کر ہلایا گیا تو اس کی روح جا چکی تھی بدن سے، اس کا انتقال ہو گیا صرف اس خوف سے۔ اور یہ کون ڈرنے والے ہوتے تھے؟ جن کا دن اور رات صرف اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا، جن کے ہاتھوں میں ہمیشہ تسبیح ہوا کرتی تھی، جو ایک ایک دن کے کئی نمازیں نفل پڑھا کرتے تھے، جو مسلسل نفلی روزے رکھا کرتے تھے، جو اللہ کے نیک بندوں کا حقوق اور مسلمانوں کا حقوق ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے خوف کرتے ہیں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ زندگیاں گزر رہی ہیں، دن اور رات ہمارے گناہوں میں مبتلا ہیں، پھر بھی ہم خود کو اچھا سمجھتے ہیں اور ہم ایک دم سے غافل ہو چکے ہیں، موت کو بھول چکے ہیں۔ ایسے جگہوں جاتے ہیں کہ جہاں ہمیں موت کو دور ہمیں کر دیتی ہے کہ موت کی یاد ہی نہ آئے۔ آج کل ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر قبر و آخرت کی بات کرو تو ڈائریکٹ منع کرتے ہیں کہ بھائی میں ڈراؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلانے، ڈر سنانے اور خوشخبری سنانے کے لیے آپ تشریف لائے، اور آج آخرت بالکل بھلا چکے ہیں۔ اے عاشقان اولیاء و اہل بیت، آپ نے سنا کہ ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک غور و فکر کرنا کس قدر اہمیت رکھتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی اپنے نفس کی مخالفت کرتے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے اور بارگاہ الہی میں حاضری کا خوف دلاتے رہتے۔ ذرا سوچئے، جب یہ اللہ والے اس قدر استقامت کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، تو ہم گناہ گاروں کو غور و فکر کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی کس قدر زیادہ حاجت ہے۔ آئیے غور و فکر کی عادت بنانے کے لیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں سب نے سنا ہوگا، یہ ایک اللہ کی زبردست ولیہ تھی، ایک مطلب اسلامی بہنی عورت کی، اللہ کی ولیہ تھی۔ آپ کا کس قدر اللہ سے خوف تھا اور کتنا زیادہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ جب رات ہوتی اور سب لوگ سو جاتے تو اپنے آپ سے کہتی، اے رابعہ، ہو سکتا ہے کہ یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے کہ تجھے کل کا سورج نہ دیکھنا نصیب ہو، اٹھ اور اپنے رب کریم کی عبادت کے لیے کھڑی ہو جا تاکہ قیامت میں تجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمت کر، سونا مت، جاگ کر اپنے رب کریم کی عبادت کر۔ یہ کہنے کے بعد آپ اٹھ کر کھڑی ہوتی اور صبح تک نوافل ادا کرتی رہتی۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیتی تو اپنے آپ کو دوبارہ مخاطب کر کے اپنے آپ سے کہتی، اے میری نفس، تمہیں مبارک ہو کہ گزری ہوئی رات تو نے بڑی تکلیف اٹھائی، لیکن یاد رکھ یہ دن تیرے زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو۔
اور جب نیند کا غلبہ ہوتا، نیند بہت زیادہ آنے لگتا، تو اٹھ کر کھڑی ہو کر گھر میں چلنے لگتی اور ساتھ ساتھ خود سے فرماتی، خود سے کہتی، رابعہ یہ بھی کوئی نیند ہے، اس کا کیا مزہ، اسے چھوڑ دو اور قبر میں مزے سے لمبی مدت کے لیے سوتی رہو۔ آج تو تمہیں زیادہ نیند نہیں آئی، لیکن آنے والی رات میں نیند خوب آئے گی، ہمت کرو اور اپنے رب کریم کو راضی کر لو۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے 50 سال اپنی زندگی کا گزارا۔ سبحان اللہ، پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اگر ہم بھی دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں خود احتسابی یعنی اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ ایک اچھا بزنس مین، تاجر کون ہوتا ہے؟ کسے ہم اچھا بزنس مین کہتے ہیں؟ جو اپنے تمام معاملات کا حساب رکھتا ہے، کتنا کمایا، روزانہ کا بھی حساب رکھتا ہے، منتھلی بھی حساب کرتا ہے، 6 منتھ پہ بھی حساب کرتا ہے، سالانہ بھی حساب کرتا ہے، کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، اس حساب سے پھر وہ اپنے بزنس کو مینج کرتا ہے۔ تب جا کر وہ اچھا معاشرے کا بزنس مین کہلاتا ہے۔ تب لوگ اسے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بہت زبردست بزنس مین ہے، اس سے نقصان نہیں ہوتا، اس کے بزنس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اور یہ دن بدن ترقیاں کرتے جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ محاسبہ کرتا ہے، کس چیزوں میں کمی ہے اسے دور کرتا ہے، کس چیزوں کی حاجت اسے کہیں سے بھی منگواتا ہے، وہ اچھا بزنس مین کہلاتا ہے۔ اچھا مسلمان کون ہے؟ جو اپنے دن و رات کا محاسبہ کرے، جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اور محاسبہ کر کے اپنی زندگی کو اس کی طریقے پہ گزارے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے، کس طرح عبادت کرنی ہے، کس طرح نماز پڑھنی ہے، میں نے آج کون سی نماز چھوڑ دی، مجھ سے آج درود پاک پڑھا یا نہ پڑھا، میں کون سا گناہ میں مبتلا ہوں، میں کون سی باطنی بیماری میں مبتلا ہوں، کہیں میں چغلی تو نہیں کرتا، کہیں میں جھوٹ تو نہیں بولتا، کہیں میں مسلمانوں کی غیبت تو نہیں کرتا۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، یہ اسلاف اور بزرگان دین کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دعوت اسلامی نے اس کو تازہ کرنے کے لیے ایک نیک اعمال نامی رسالہ ہمیں دیا، چھوٹا سا رسالہ ہے، پاکٹ میں آ سکتا ہے، اس کا نام ہے نیک اعمال۔ پہلے اس کا نام تھا مدنی انعامات، اب اس کا نام اپڈیٹ ہوا ہے، نیک اعمال رسالے کا نام ہے۔ اس کے اندر سوالات کیے ہوئے ہیں۔ امیر اہل سنت مولانا ریاض قادری صاحب، اتنی زیادہ ان کو فکر ہوتی ہے امت کی کہ پوچھے نا، جو ان کے قریب جائے گا تو وہ سمجھے کہ وہ کیا شخصیت ہے اس دور کے لیے۔ انہوں نے امت کی خیر خواہی کے لیے ایک نیک اعمالی رسالہ دیا ہے، جس میں سوالات ہیں۔ کیا آج آپ نے 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا کی؟ کیا آج آپ نے نمازوں کے بعد ذکر و اذکار کیے؟ کیا آج آپ مسلمانوں کی جھوٹ، چغلی، غیبت، چغلی، حسد، وعدہ خلافی، ان بیماریوں سے بچے؟ کیا آج آپ نے لوگوں کا سامان لے کر اسے واپس نہ کرنے کی گناہ تو نہیں کرے؟ کیا آج آپ نے چلتے وقت بدنگاہی تو نہیں کی؟ کیا آج آپ نے غیر محرموں سے باتیں تو نہیں کی؟ اس طرح کے عوام کے لیے 72 سوالات ہیں، کوشچن ہیں، اس میں آپ ٹک کرتے جائیں اور اپنے اعمال کو درست کرتے جائیں۔ پھر اس کو روز دیکھیں کہ مجھ پر کتنے اعمال پر عمل ہو رہا ہے اور کتنے چھوٹ رہے ہیں، کن کن گناہوں سے مجھے بچنا ہے۔ یہ امیر اہل سنت ہے اور یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے۔ یہ دنیا بھر میں وہ کام کر رہی ہے جو اسلاف کی یادوں کو تازہ کر رہی ہے، صحابہ کے قدموں پر چلا رہی ہے، ہمیں اللہ کے نبیوں کے راستے پر چلا رہی ہے۔ جب دیکھیں گے، سمجھیں گے، قریب آئیں گے، تب سمجھ میں آئے گا۔ نگران شورا حاجی عمران اختاری صاحب، جو اس دعوت اسلامی کے رکن شورا ہے، جو مین ہے، جو تمام کا مینجمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس پرفتن فتنے والے دور میں دعوت اسلامی کشتی نوح کے مانند ہے۔ جو اس میں آ گیا، سوار ہو گیا، جو اس میں مل گیا نا، تو وہ کم از کم اتنا تو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، وہ اپنا ایمان اور عقیدہ بچانے میں محفوظ رہ جائے۔ یہ ہر برائیوں سے روکتے ہیں، گانا، ناچ گانے، میوزک، قوالیاں، ایسی حرکتیں، ان سب چیزوں سے روکتے ہیں۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر جو چیز کرے اس پر عمل کراتے ہیں۔ یہ مدنی ماحول دعوت اسلامی، اس کو 42واں سال ہو چکا ہے، اس نے دنیا بھر میں وہ کام کر دیا ہے کہ جو آج کی اس صدی میں پہلے، اس سے پہلے دین کا اتنا زبردست کام اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے ہو رہا ہے۔ غیر مسلموں کے عبادت خانے وغیرہ وہ بیچتے ہیں اور ہم اسے مسجد بناتے ہیں۔ اسی طرح کے جو ڈاکو ہوا کرتے تھے، چوری کیا کرتے تھے، جو لوگ شراب خوری کیا کرتے تھے، آج وہ لوگ قائم ہو کر مسجدوں کی امامت کر رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں۔
عالم دین کے ساتھ ساتھ وہ تبلیغ دین کر رہے ہیں. یہ صرف ہم نے کہیں سے پڑھ کے یا کہیں سے سن کے نہیں، اپنے آنکھوں سے اپنے کانوں سے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی باتیں سن کر یہ باتیں بتایا جا رہا ہے. کچھ لوگ جو بد عقیدگی میں مبتلا ہو چکے تھے، جن کے عقائد کچھ بنا کی وجہ سے خراب ہو چکے تھے، ایسے لوگ جاسوسی کے طور پر آئے، اس تحریک میں داخل ہوئے کہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ، کس طرح سے اتنا جلدی پہنچ پا رہے ہیں اور یہ کیا سکھاتے ہیں، ان کا عقائد کیا ہے، ان کا اعمال کیا ہے. وہ آئے جب تو جانے کا نام لے لیتے، کہتے کہ مجھے بھی اسی میں شامل کریں. اور خدا کی قسم مسجد میں کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہوں، وہ امیر اہل سنت سے بیعت بھی ہوا شخص، وہ کہتا ہے کہ میں 16 سال سے کتنے سال سے یہ کام کیا کرتا تھا، صرف جاسوسی کے طور پر آیا تھا. اس وقت تقریباً 4 مہینے کا کورس ہوا کرتا، اس میں داخل ہوا. ایسے لوگ آتے ہیں اور جب حق کو پہچانتے ہیں، حق کو دیکھتے ہیں تو ان کا زندگی سنورتا ہوا نظر آتا، دونوں جہاں بدلتا ہوا نظر آتا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی میں جینے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان، رسول اللہ کی سنت اور اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کی الفت اور اولیاء کرام سے رغبت، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. ان سب چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کر کے اپنے دل میں بسانا چاہتے ہیں تو یہ دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم آپ کے لیے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے رکاوٹ کہ ان کے لیے ہے، ان کے لیے ہے، جو ان سے جڑا رہے گا انہیں کے لیے. ایسا نہیں، ہر ایک مسلمان عقائد درست ہو اس کے لیے دعوت اسلامی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین و رات کو، اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حالات پر رحمت کی نظر فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں، ایک دور تھا کہ جب مسلمان کئی طرف سے گھوڑوں کی آواز آتی تھی نا، ان کفار اور غیر لوگ سمجھ جاتے تھے مسلمان آ رہا. ایک دور تھا جب مسلمان کہیں سے گزرتے تھے تو آپس میں غیر لوگ اگر لڑائی جھگڑے کرتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ چلو ان سے پوچھتے یہ مسلمان ہیں، جھوٹ نہیں بولے. وہ بھی دور تھا. اس سے پوچھتے یہ مسلمان ہے، محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ان سے نسبت ہے اس کی، یہ جھوٹ نہیں بولے. اور آج ہم اپنے حالات جھوٹ، چوری، دھوکہ دہی، شراب نوشی، بدکاری، مسلمان سب سے آگے نظر آ رہے ہیں. یہ چیزیں ہمیں جھنجھوڑتی. آج وہ دور آ چکا ہے. ہمارے تو کئی یہ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، جن سے ملاقاتیں ہوتی تو کچھ سمجھ میں آتا کہ ہاں بھائی یہ مسلمان ہے. ایسے جگہ جانا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں پاتے کہ مسلمان ہے یا غیر ہے. بعض اوقات نام پوچھنا پڑتا ہے، نام کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے. کچھ تو ایسے اللہ مطلب ان کو دین کی طرف لائے، کچھ تو ایسے بیچارے ہوتے ہیں ان کا نام بھی غیروں کی طرح ہوتا ہے، ان کے نام سے بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. ایسے حالات ہو چکے ہیں مسلمانوں کے. یہ سب کون دور کرے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھنس جائیں قیامت کے دن. خود تو علم دین حاصل کیا، اپنے آپ کو عالم بھی کہلوا لیا، لوگوں نے ہاتھ بھی چوم لیے، عزت بھی پا لیا، لیکن اپنے محبوب کی امت کے لیے کیا کیا؟ ایسے لوگ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے اور ان کی آخرت اس طرح چمک رہی ہے. جو گانا گایا کرتے تھے، بڑے بڑے چینلز پہ ان کے گانے چلتے تھے، آج وہ صرف گانے سے توبہ نہیں کیے. خدا کی قسم آج وہ عالم دین بن کے درس نظامی یعنی عالم بنا رہے ہیں. ایسے لوگ جو ڈکیت والے فیلڈ میں تھے، بڑی گینگ والے کے کوئی ایک کچھ نام سے تھا، وہ نام نہیں لوں گا میں، اس گینگ میں شامل تھا بندہ، اس کے گھر والے، اس کے محلے والے اس سے پریشان رہتے تھے. وہ جب اپنے محلے میں چلے جائے لوگ اس سے منہ پھیر کے بھاگتے تھے. ہوٹلوں پہ بیٹھے چائے پیے، پیسے نہ دے، اسی طرح بھاگ لے، سب اس سے دہشت کرتے تھے. وہ بندہ جب اس ماحول سے وابستہ ہوا نا تو وہ اتنا رویا، امیر اہل سنت کے قدموں کو پکڑ کے، ہاتھوں کو پکڑ کے اتنا رویا اور کہا کہ یا شیخ میرے ماتھے پہ لکھ دو سعید، کہ اللہ مجھے سعادت مندی نصیب فرما دے. اور وہ محبت اور عقیدت کی بات ہوتی ہے. جو بندہ جس طرح سے عقیدت رکھتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو اس طرح سے نوازتا ہے. اور وہ بیعت بھی ہوا، مدنی ماحول سے وابستہ بھی ہوا، اور تقریباً 28-29 سال کی عمر کے بعد، اتنی عمر ہونے کے بعد اس نے درس نظامی عالم کورس شروع کیا. اور آج وہ عالم کورس مکمل کر کے عالم بنا بھی رہے ہیں. اور جو دعوت اسلامی کے جامعات ہوتے ہیں نا، تقریباً اپنے ہندوستان میں 135 یا 40 جامعات ہیں جس میں عالم کورس کرایا جاتے ہیں. وہ دوسرے مدرسوں میں جا کے بچوں کا ٹیسٹ لیا کرتے ہیں. آج وہ اس منصب پہ بیٹھے. پیارے پیارے اسلام بھائیو، اسے سمجھے اور اس میں داخل ہو. یہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے گا،
ہر طرح کی بلاؤں سے جو یہ آفت مچی ہوئی ہے نا، ایمان لوٹنے والے، عقائد خراب کرنے والے، طرح طرح ذریعے سے لوگ ہمارے عقائد کو برباد کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں۔ جب بیت المقدس فتح کیا تھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، تو یہودیوں کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ عزم کیا تھا، پکا ارادہ کیا تھا کہ اب ہم ان کے اندر کوئی صلاح الدین ایوب پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے سمجھ میں آیا ہوگا شاید یہ بات کہ پیدا نہیں ہونے دیں گے، اس سے مراد کیا ہے کہ کوئی وہ دوسرا جنم تو لینے والے نہیں، ایسا تو ہے نہیں، اپنے اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے دوسرا یا تیسرا جنم والا۔ ان کا یہ مقصد تھا کہنے کا کہ اب ہم ان کے مسلمانوں میں ایسے دین پر پختہ عمل کرنے والوں کو نہیں پیدا ہونے دیں گے، ان کے نوجوانوں کو برائیوں میں مبتلا کر دیں گے، گانے بازوں میں مبتلا کر دیں گے، یا اپنے دین کے صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے، یا اپنے دین کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ برائے کرم خدا کا واسطہ ہے کہ دین کو سمجھیں، نمازوں کی پابندی رکھیں اور دین کی باتیں سیکھیں اور اسی پر اپنی زندگی گزارے۔ کاروبار کرنا ہر ایک چیز کا نہیں ہے، تو اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اس کی وجہ اب کوئی کے ذہن میں آئے گا بھائی کاروبار بھی تو کرنا، صرف عبادت ہی میں کیسے رہ سکتے، بچوں کو پالنا پوسنا۔ تو اس کا اگر دنیاوی طور پر اگر مثال دینا کہ جیسے یہاں سے کسی کو ممبئی جانا ہو یا اجمیر جانا ہو، تو وہ جاتے ہیں نا ٹرین میں بیٹھ کر، راستے میں کچھ اسٹاپس آتے ہیں، رکتے ہیں، کچھ ناشتہ پانی لیتے ہیں یا پھر کہیں جاتے ہیں، کچھ لے کر آتے ہیں، واپس ٹرین میں آ جاتے ہیں، ہے نا، واپس ٹرین میں آ جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ ممبئی جانا ہے، مقصد کیا ہے کہ یو پی جانا ہے یا پھر کہیں بھی جانا ہے، مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم کو وہاں جانا ہے، اور جو یہ بیچ میں ہم اتر رہے ہیں، رک رہے ہیں، کچھ سامان لے رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، کچھ پی رہے ہیں، یہ ہماری کیا ہے، ضرورت ہے۔ تو یہ جو دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے بندوں کو پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کر کے بندے اس کی بارگاہ میں اچھی گریڈ حاصل کرے، اچھے درجات حاصل کرے، اور پھر مشقتیں جھیلے، پریشانیاں جھیلے، اس کے ساتھ ساتھ بندے اپنے یہ جو ضرورت ہے نا یہ بھی پوری کرے، لیکن ضرورت بھی حلال طریقے سے پوری کرے۔ تو کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں، بس اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیانات میں شامل ہوتے رہیں گے، اجتماعات میں شامل ہوتے رہیں گے، تو الگ الگ دن، الگ الگ موضوعات پر، ٹاپکس پر بیان ہوگا۔ ویسا تو ہے نہیں کہ ایک ہی بیان میں بندہ ساری دین کو لا کے رکھ دے، ساری چیزیں بتا دے، ساری باتیں بتا دے۔ بس خوف خدا دل میں ہو، عشق رسول دل میں ہو، نبی سے محبت ہو دل میں، نماز کی پابندی ہو، شریعت پر عمل ہو، بس یہی زندگی۔ اس کے علاوہ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر جو لائف کو انجوائے کرنا ہے تو کرے نا، کون منع کیا ہوا ہے؟ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی کام کرے اس سے پہلے سوچ لیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ کو کسی نے نہیں منع کیا ہے کہ آپ کہیں گھومنے نہ جائیں یا پھر کہیں آپ کچھ اچھی چیزیں نہ پہنیں، اچھی چیزیں نہ کھائیں، اس سے نہیں منع کیا گیا آپ کو۔ آپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے لائف کو انجوائے بھی کریں، عبادت بھی کریں، سنت کے پیکر بھی بنیں، اور بس اللہ اور اس کے رسول کا خوف دل میں بیٹھے رہے نا، اللہ والوں سے محبت دل میں بیٹھی رہے نا، تو پھر یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی کچھ کہا، اگر اس میں کچھ کہنے میں غلطی ہوئی ہو، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ان ساری باتوں پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک دین و شریعت پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔